بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور چینل آل ان ون۔ تم کیا کھا رہے ہو؟ ولید نے آج سرمد کو رنگے ہاتھوں پکڑ ہی لیا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ سرمد یکایک گھبرا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے منہ میں چھالیا ہے، کیونکہ میں نے تمہاری جیب سے گرا ہوا خالی ریپر دیکھ لیا ہے، لہٰذا اب مزید جھوٹ بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ ولید کے لہجے میں یقین تھا۔ ہاں کھا رہا ہوں چھالیا، تمہیں کیا ہے؟ اب سرمد ڈھٹائی سے بولا۔ اور اب تم میری جاسوسی بھی کرنے لگے ہو؟ مجھے کئی دن سے تم پر شک تھا کہ تم کچھ الٹی سیدھی چیز کھا رہے ہو، لہٰذا اس کی تصدیق کے لیے تم پر نظر رکھنی پڑی۔ ولید نے سچائی سے توجہ بیان کی۔ اچھا، اب مزید لیکچر دینے مت بیٹھ جانا، اس کام کے لیے ہمارے اساتذہ ہی کافی ہیں۔ سرمد نے اکھڑ لہجے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اسکول گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ولید اور سرمد کئی سال سے اچھے دوست اور ہم جماعت تھے، ایک ہی محلے میں رہتے بھی تھے۔ دونوں کا تعلق اچھے پڑھے لکھے مہذب گھرانوں سے تھا۔ کچھ روز سے سرمد تفریح کے وقفے میں واش روم جانے کے بہانے سے اکثر غائب رہنے لگا تھا۔ یہ سلسلہ جب کئی دن جاری رہا اور ولید کو سرمد کے منہ سے تیز اور ناگوار بو محسوس ہوئی، اس کے دانتوں کا رنگ بھی بدلا لگا تو اسے شک ہوا۔ پھر سرمد کی جیب سے گرا ہوا ریپر دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا۔ ولید اسی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سرمد جیسا دوست اس بری لت میں کیسے مبتلا ہو گیا۔ ولید کے لیے اب سب سے اہم فرض اپنے دوست کو اس زہر سے چھٹکارا دلانا تھا۔ شام کو جب ولید کے ابو دفتر سے گھر واپس آئے تو اسے فکر مند دیکھ کر نرمی سے پوچھا، ولید بیٹا، آج آپ بہت خاموش ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ولید نے ہچکچاتے ہوئے ابو سے آج کی ساری داستان کہہ ڈالی۔ ساری بات سن کر ابو کے چہرے پر بھی بے یقینی اور پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ وہ سرمد کو ذاتی طور پر بہت پسند کرتے تھے۔ وہ اکثر ولید کے ساتھ کھیلنے ان کے گھر آتا تھا۔ انہوں نے ولید کو یقین دلایا کہ جلدی سرمد کو اس بری عادت سے نجات دلانے کے لیے کچھ کریں گے۔ وہ بھی اپنے ابو کو اس معاملے سے آگاہ کر کے کافی حد تک مطمئن تھا کہ ابو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ ولید کے ابو نے پہلے تو سرمد کے والدین سے اس موضوع پر بات کرنے کا سوچا، لیکن اگلے لمحے ہی ان کے ذہن میں جو ترکیب آئی وہ زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی تھی۔ 2 دن بعد چھٹی تھی۔ ولید نے اپنے والد کے کہنے پر سرمد کو اپنے ساتھ شہر میں منعقدہ ایک نمائش میں چلنے کی دعوت دی۔ سرمد کے والدین نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ نمائش سے واپسی پر ابو نے گاڑی ایک ہاسپٹل کے سامنے روک دی تو سرمد نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ ابو نے بتایا، دراصل مجھے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے ملنا ہے، تم دونوں بھی چاہو تو میرے ساتھ اندر آ جاؤ، کیونکہ گاڑی کا اے سی خراب ہے اور باہر کافی گرمی ہے۔ دونوں بچے گرمی کی تپش محسوس کرتے ہوئے گاڑی سے اتر کر ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئے۔ راہداری میں موجود ایک آدمی کو ابو نے ڈاکٹر احمد سے ملاقات کا بتایا تو اس نے ان تینوں کو اندر جانے دیا۔ اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں مختلف وارڈز نظر آئے۔ کچھ دروازوں کو چھوڑ کر ولید کے ابو ایک وارڈ میں داخل ہو گئے۔ وارڈ کے استقبالیہ پر ہی ان کی ملاقات ڈاکٹر احمد سے ہو گئی۔ دونوں بچوں نے ان کو سلام کیا اور ابو کے ساتھ وہیں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ابو اور ڈاکٹر انکل کو باتوں میں مصروف دیکھ کر ولید اکتا گیا اور سرمد سے بولا، سرمد، یہاں فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ذرا وارڈ کا ہی چکر لگا لیں، کیا خیال ہے؟ سرمد بھی اس کی بات کو غنیمت جان کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی فاصلے پر دونوں جانب بستروں کی قطاریں تھیں جن پر مختلف مریض موجود تھے۔ مریضوں کی اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ کچھ تو تکلیف سے بری طرح کراہ رہے تھے، کچھ کے ہونٹ اور گالوں پر گہرے زخم نظر آ رہے تھے۔ ان مریضوں کو مختلف دوائیں دینے کے ساتھ ساتھ انجیکشن بھی لگائے جا رہے تھے، لیکن ان کی تکلیف کم ہوتی نظر نہ آئی۔
مریضوں کی یہ حالت دیکھ کر ولید اور سرمد کے چہروں پر خوف اور دکھ کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر احمد اور ابو بھی ان کی جانب آ گئے۔ سرمد نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر انکل سے پوچھا، انکل ان سارے مریضوں کو کیا بیماری ہے؟ بیٹا، ان میں اکثریت منہ، زبان یا حلق کے کینسر کا شکار ہیں اور انتہائی تکلیف و اذیت میں مبتلا ہیں، وہ دکھ سے بولے۔ تو انہیں کینسر کس وجہ سے ہوا ہے؟ ولید نے جاننا چاہا۔ بیٹا، منہ کے کینسر کی بڑی اور اہم وجہ پان، چھالیاں اور گٹکے وغیرہ کا استعمال ہے۔ عوام میں اس زہر کی عادت بری طرح سرایت کر چکی ہے، لہٰذا آئے دن بے شمار لوگ اس موذی مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر احمد نے دونوں کو آگاہ کیا۔ انکل، ان لوگوں کا علاج نہیں ہو سکتا کیا؟ سرمد نے امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ بیٹا، یہ لوگ اپنی بری عادات اور اس نشے کی لت کے سبب اس حال تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کا دوبارہ صحت پانا بہت مشکل ہے۔ بس ہم یہاں ان کی اذیت کو کم کرنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر انکل نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سرمد کی نگاہوں میں پریشانی واضح تھی۔ ابو نے ایک نظر اس کی جانب ڈالی اور اطمینان کا سانس لیا۔ ان کو اپنا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ واپسی کا راستہ تقریباً خاموشی میں گزرا۔ سرمد مسلسل سوچوں میں گم تھا اور ولید اور اس کے ابو کا یہی مقصد تھا کہ وہ اپنا احتساب خود کرے۔ اگلے دن سرمد جب اسکول آیا تو سارا وقت چپ چاپ رہا۔ بریک ٹائم میں ولید سے بات کرنے کا موقع ملا تو شرمندہ لہجے میں کہنے لگا، دوست، مجھے کل ہاسپٹل جا کر اندازہ ہوا کہ میں چھالیا کی شکل میں اپنی ہی موت کا سامان خرید رہا تھا۔ کل اگر تم اور انکل مجھے ان مریضوں سے نہ ملواتے تو آنے والے کچھ سالوں میں خدا نخواستہ میں بھی وہیں کسی بستر پر تکلیف سے تڑپ رہا ہوتا۔ سرمد نے خوف سے جھرجھری لی۔ ولید نے اسے مزید بولنے دیا۔ میں کل وہاں سے واپس آنے کے بعد بے حد پچھتا رہا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں کہ میں کس عادت کا شکار ہو چلا تھا۔ میں تمہارا اور انکل کا بہت شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے اور میرے والدین کو کتنی بڑی اذیت سے بچا لیا۔ سرمد روحانسا ہو کر ولید کے گلے لگ گیا۔ ولید نے اسے محبت سے تھپکی دی تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، محلے کے جس لڑکے نے مجھے چھالیا کا عادی بنایا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسے بھی کسی دن اس وارڈ کا دورہ کروا سکیں؟ ولید نے اس کے سوال پر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ آپ کا پیار ہے جو ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ کیپ سپورٹنگ۔ تھینکس۔ اللہ نگہبان۔